اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور دیگر شہدائے کربلا کی اس مبارک محفل میں کل کچھ تمہیدی کلمات عرض کیے گئے تھے۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا کے تعلق سے، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ ذکر کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شان اور عظمت مولا کائنات کیا ہے، کیونکہ امام پاک کا ذکر ہو اور ان کے والد کا ذکر نہ ہو، ان کی والدہ کا ذکر نہ ہو تو یہ تو انصاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ذکر کر دیا جائے۔ حضرات گرامی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور دیگر محققین علماء دین، خود امام بخاری کے استاد المستدرک للحاکم وغیرہ، ان سب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ اس میں بہت سے علماء نے اختلاف بھی کیا ہے، تو کعبے میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں بند تھیں۔ والدہ بہت پریشان ہوئی، گھر والے پریشان ہوئے کہ بچہ آنکھ کیوں نہیں کھول رہا، کہیں بچہ نابینا تو نہیں ہے، پریشان ہو رہا۔ دوسرا دن ہو گیا، آنکھ نہیں کھولی۔ تیسرا دن ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت علی کی جب پیدائش ولادت کا معلوم ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو آپ کی بارگاہ میں ان کی والدہ نے کہا کہ سرکار میرا بیٹا آنکھ نہیں کھل رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لاؤ اس بچے کو میرے ہاتھ میں دو۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے چہرے پر نظر ڈالی، ویسے ہی حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں آنے کے بعد پہلی بار آنکھیں آغوش مصطفیٰ میں کھولی تھی، اور یہ بتا دیا تھا کہ میں نابینا تو نہیں ہوں، مگر سب سے پہلے میں رخ بدوحا کو دیکھوں گا، سب سے پہلے میں اللہ کے محبوب کے رخ زیبا کو دیکھوں گا۔ ماں کو نہیں دیکھا، باپ کو نہیں دیکھا، خاندان والوں کو نہیں دیکھا، جب تک رسول اللہ تشریف نہ لائے علی نے آنکھیں نہ کھولی، اور جب اللہ کے رسول آ گئے تو سب سے پہلے آنکھ کھول کر اس چہرہ انور کو دیکھا کہ جس چہرہ انور کی زیارت کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے ہیں۔ وہ رخ بدوحا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرہ اقدس کو دیکھنے والی آنکھوں کو وہ کمال بھی حاصل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام لباس بشر میں، انسانی لباس میں تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں تو حضرت علی سے کہا، اے علی تم باب العلم ہو، علم کا دروازہ ہو،
آج میرے ایک سوال کا جواب دو۔ حضرت علی نے پہچانا نہیں کیونکہ جبریل تھے، عام انسانی شکل میں تھے۔ حضرت علی نے کہا کیا سوال؟ کہا تم یہ بتاؤ جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے اس وقت؟ حضرت علی سے پوچھا بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا۔ یہ دیکھ کیوں رہے ہیں کہ دائیں جبریل علیہ السلام موجود ہیں، کہ جبریل علیہ السلام زمین پہ رہتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام تو سدرۃ المنتہا کے مکین ہیں، تو آسمانوں سے آتے ہیں۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا، مسکرا کے فرمایا کہ جبرائیل نہ آسمانوں میں ہے، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، اے شخص تم ہی جبریل ہو۔ فرمایا تم ہی جبرائیل ہو۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کا کمال۔ اب یہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علی نے آسمانوں پہ دیکھا تو ساتوں آسمانوں کے پار دیکھ لیا، سدرۃ المنتہا تک دیکھ لیا۔ علی نے مشرق پورا دیکھ لیا، مغرب پورا دیکھ لیا، دنیا کی انتہا تک دیکھ لیا، کیونکہ جبریل کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا کا چھاننا ضروری ہے۔ جبریل ایک فرشتہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، تو ان کو دیکھنے کے لیے ساری کائنات کو دیکھنا ضروری ہے۔ جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آسمانوں کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو اللہ نے اتنا روشن کیا ہے کہ انہوں نے زمین پر دیکھا، زمین میں دیکھا، آسمانوں میں دیکھا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوح و قلم بھی دیکھ لیے، عرش بھی دیکھ لیا، ساتوں آسمان بھی دیکھ لیے، سدرۃ المنتہا بھی دیکھ لیا، اور دنیا کا ایک ایک کونا دیکھ لیا۔ اور یہ تھوڑی سی دیر میں حضرت علی نے ملاحظہ فرمایا، تھوڑی سی دیر میں کائنات، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھ لیا۔ جب نگاہ علی کا یہ عالم ہے تو نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے۔ یوں تو بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ پیدا اللہ کے گھر میں ہوئے اور شہادت بھی اللہ ہی کے گھر میں ہوئی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کسے راہ میسر نہ شد این سیادت بتابہ ولادت بمست شہادت۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے یہ سعادت میسر ہوئی ہو کہ وہ کعبے میں پیدا ہو، اللہ کے گھر میں پیدا ہو اور اللہ کے گھر میں شہید ہو جائے۔ تو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو مقدس جگہ پہ اتارا، اور دنیا سے بلایا تو مقدس جگہ پہ بلایا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعت کا کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسئلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اے علی اگر تم نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اے علی تم نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ دوم، جن کا مقام و مرتبہ قرآن نے بہت بلند بیان فرمایا ہے، جن کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، مگر ان کا بھی، ان کی عقیدت دیکھو، ان کی محبت دیکھو، حضرت علی کی محبت دیکھو کہ فرما رہے ہیں علی ہمارے درمیان تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک رحمت ہو، ہمارے درمیان تم وہ ہو کہ جس سے ہمیں راحت ملتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے۔ لوگ تو ان کے درمیان لڑائیاں پیش کرتے ہیں، جھگڑے پیش کرتے ہیں، مگر وہ حدیث نہیں پڑھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلام وفادار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم تو ہمارے نانا کے غلام ہو،
حضرت عمر خوش ہو گئے، فرمایا بیٹا یہ ایک کاغذ پہ لکھ دو۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے نانے کے غلام نہیں؟ فرمایا لکھ دو۔ حضرت امام حسن نے لکھ دیا، منبر پہ کھڑے ہوئے اور وہ کاغذ کا پرچہ دکھایا، اے لوگوں، نبی کے نواسے نے مجھے رسول اللہ کا غلام کہا ہے اور صبح قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہلاؤں گا۔ یہ مہر لگ گئی ہے، اور فرمایا یہ وہ مہر ہے کہ جسے کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور یہ سرٹیفکیٹ اور یہ سند مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے عطا فرمایا۔ اتنی محبت اہل بیت سے کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے محبوب ان سے فرما دو کہ میں تم سے کوئی بھی اجرت نہیں مانگتا، مگر ہاں تم میرے اہل بیت سے مودت اور محبت رکھو اور ان کی عقیدت دل میں رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا کائنات مولا علی اور دیگر تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی عقیدت محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔